بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کو فاسد کرنے اور نہ کرنے والی چیزیں۔ روزہ کی حقیقت کیونکہ اپنے ارادے کے ساتھ دن بھر کھانے پینے اور جمع وغیرہ سے رکنا ہے، جیسا کہ پہلے گزرا، اور بعض چیزیں تو روزے کی اس حقیقت کو فوت کر دیتی ہیں اور بعض اس کی حقیقت کو کمزور کر دیتی ہیں، جبکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے نہ روزے کی حقیقت فوت ہوتی ہے اور نہ کمزور ہوتی ہے۔ پھر جو چیزیں روزے کی حقیقت کو فوت کر دیتی ہیں ان میں بعض اوقات روزے دار کی طرف سے کامل جرم پایا جاتا ہے اور بعض اوقات ناقص جرم پایا جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے روزے کے مفسدات و مکروہات اور مباحات کے اعتبار سے تقسیم و درجہ بندی فرمائی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان میں روزے کی حقیقت فوت ہو جاتی ہے، اور بعض چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ ان میں روزے کی حقیقت فوت نہیں ہوتی۔ پھر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں رمضان کے روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، کیونکہ ان میں کامل جرم پایا جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں ناقص جرم پایا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ان میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں روزے کی حقیقت تو فوت نہیں ہوتی، البتہ متاثر و کمزور ہو جاتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں مباح اور جائز درجہ میں آتی ہیں، کیونکہ ان میں نہ تو روزے کی حقیقت فوت ہوتی ہے اور نہ ہی کمزور و متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں کیونکہ بہت ساری ہیں اور ان کو مفسدات، مکروہات و مباحات کی شکل میں الگ الگ عنوان کے تحت ذکر کرنے میں مبتلا بہی لوگوں کو اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور اہل علم حضرات کو اصولی انداز میں احکام کو منضبط کرنے میں بھی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف افعال اور اعضاء کے اعتبار سے عنوانات قائم کر کے احکام کو ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ مسائل کا منضبط کرنا آسان ہو اور مبتلا بھی لوگوں کو اپنے متعلقہ مسائل کا حل معلوم کرنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو۔ جمع، بوس و کنار، انزال، احتلام وغیرہ سے متعلق احکام۔ روزہ میں ایک حکم جمع وغیرہ سے بچنے کا ہے۔ پہلے اس سلسلہ میں چند دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، جس کے بعد انشاءاللہ تعالی متعلقہ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ ترجمہ، تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی عورتوں سے جمع کرنا حلال کیا گیا ہے۔ جب روزوں یعنی رمضان کی رات میں جمع کرنا حلال ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں دن کے وقت جب کہ روزے کی حالت میں ہو جمع کرنا حرام ہے، اور اسی آیت کے آخر میں ان کو اللہ کی حدود بتلا کر ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا جو چیزیں جمع کے قریب یا اس کے مثل ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا وقع بامرأتہ فی رمضان فاستفتى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا۔ قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا۔ قال فأطعم 60 مسکینا۔ ترجمہ، ایک آدمی نے رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ
کو غلام میسر ہے جس کو آپ آزاد کر دیں؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو 2 مہینے کے روزے رکھنے کی استطاعت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ بعض روایات میں اس واقعہ کی مزید تفصیل آئی ہے۔ یہ ہے وہ روایت کی مکمل عبارت اور عربی متن۔ جلیل القدر تابعی حضرت حسن اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان جامع ناسین فلا شیء علیہ، اگر کسی نے بھول کر جمع کر لیا تو اس پر کچھ واجب نہیں۔ اس قسم کی احادیث و روایات کی روشنی میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جمع کر لے تو کیونکہ اس میں کامل جرم پایا جاتا ہے اس لیے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضاء کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور بھول کر جمع کر لینے کی صورت میں روزے کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کفارہ کی تفصیل آگے مستقل عنوان کے تحت آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور ہاتھ وغیرہ سے جسم کو چھو لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں اپنے اوپر قابو رکھ کر ضرورت پوری کرنے پر زیادہ قادر تھے۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ سے روایت ہے کانوا ینہونی عن القبلۃ تخوفا ان تقرب لاکثر منها ثم المسلمون اليوم ینہون عنها ویقول قائلهم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان له من حفظ اللہ ما لیس لاحد۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی حدیث ہے۔ ترجمہ: صحابہ کرام مجھے روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے اس خوف کی وجہ سے منع فرماتے تھے کہ کہیں میں اس سے زیادہ جماع یا انزال تک آگے نہ بڑھ جاؤں۔ پھر آج مسلمان بھی اس سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حدود کی اس طرح رعایت کرنے والے تھے کہ جو دوسرے کے لیے مشکل ہے۔ اس قسم کی احادیث و روایات کی روشنی میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ صرف بوس و کنار کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ اگر انزال ہو جائے تو بیوی سے صحبت کی نوبت آ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جس کو اپنے نفس پر قابو ہو اور انزال یا جماع کا ڈر نہ ہو تو اس کے لیے تو بیوی سے بوس و کنار کرنا جائز ہے، اور جس کو اپنے نفس پر قابو نہ ہو اور انزال و جماع وغیرہ کا ڈر ہو اس کے لیے بوس و کنار کرنا مکروہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ انزال وغیرہ کی نوبت آ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثلاث لا یفطرن الصائم الحجامۃ والقیء والاحتلام۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں روزے کو نہیں توڑتی۔ ایک تو پچھنے لگوانا یعنی مخصوص طریقہ پر جسم سے خون نکلوانا، دوسرے قے ہونا، تیسرے احتلام ہونا۔ بعض حضرات نے سند کے اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اصبح صائما فاحتلم او احتجم او زرعه القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء۔ یہ حدیث پاک المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 1500
68 نمبر حدیث ہے۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ کی حالت میں صبح کی پھر اسے احتلام ہو گیا یا اس نے پچھنے لگوائے یا اس کو قے آئی تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس پر قضا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور سندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ قے ہونے اور پچھنے لگوانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کا ذکر اور بھی کئی صحیح احادیث میں آیا ہے، جس کی تفصیل آگے اپنے مقام پر آتی ہے۔ احادیث کے کتابوں کے عربی متن کے یہ حوالہ جات ہیں۔ اس وجہ سے مذکورہ حدیث مجموعی طور پر درست ہے۔ احتلام کیونکہ سوتے ہوئے غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے اور احتلام ہونے میں آدمی کے فعل کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے احتلام کا حکم جنابت کی طرح ہو گیا، اور جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت روزے کے خلاف نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنابت کی حالت میں روزہ شروع کرنا اور طلوع فجر کے بعد غسل کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنوب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں فجر ہو جاتی تھی کہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ سے کی وجہ سے رات کو جنبی ہو جاتے تھے، پھر طلوع فجر کے بعد آپ غسل کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے، اس لیے احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا امن الصائم فقد افطر۔ یہ حدیث پاک، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ ترجمہ: جب روزہ دار نے اپنی منی اپنے ارادہ سے خارج کر دی تو اس نے روزہ توڑ دیا۔ اور ایک دوسرے جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا قبل او لامس وهو صائم فامنا فهو بمنزلۃ الجامع۔ یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ ترجمہ: جب کسی روزہ دار نے بوسہ لیا یا شہوت سے لمس کیا، یعنی کسی کو یا اپنی شرمگاہ کو چھیڑا، پھر منی خارج ہو گئی تو وہ جمع کرنے والے کے درجہ میں، یعنی اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔